اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على حبيبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض المحي وأرواحنا الفداء. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. سب سے پہلے آپ سب کو ایام ولادت جناب سیدہ کونین کی تبریک اور تہنیت پیش کرتی ہوں. خداوند کریم ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم لوگ اس ماہ مبارک میں سیرت، کردار اور معرفت فاطمہ الزہرا کو زیادہ سے زیادہ ادا کر سکیں. اور یہ تبریک آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ ہمیشہ اس مسند علمی سے متصل رہتے ہیں اور اپنی روحوں کو ہمیشہ علم کی نعمت سے سرشار رکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھا رہے ہیں. مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کا ایک پہلا دن ہمیشہ دوسرے دن جیسا نہیں ہوتا. اور الحمدللہ خدا کا شکر ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے آپ کے لیے کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو اس مسند سے، اس روحانی سفر سے، اس کوثر سے، اس سبیل سے متصل رکھا ہے. مسلسل روحیں پاک ہوتی ہیں. اور بطور خاص اگر میں آج کے دن کے حوالے سے جو عنوان مجھے دیا گیا کہ ادیان الہی کی تبلیغ کے لیے خواتین کا کیا کردار رہا، بطور خاص یہ مہینہ خواتین سے منسوب ہے. ہم جانتے ہیں کہ بی بی کی ولادت کو بطور ویمنس ڈے یا خواتین کے دن کے طور پر منایا جانا چاہیے ہے. ابھی عقلیں اتنی زیادہ پرواز نہیں کر سکیں کہ معرفت فاطمہ پوری انسانیت کو ہو سکے. اسی لیے یہ ویمنس ڈے جو بی بی کی ولادت کے دن سے منسوب ہے صرف تشیع تک، اس وقت تک محدود ہے. اور جب تشیع فاطمیت کی بات آتی ہے تو یقینی سی بات ہے عورت کی سرفرازی کا، عورت کی سربلندی کا یا اس کے سرخرو ہونے کے سفر کے آغاز کا نام ہے. ہم جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے مکہ و مدینہ کے، کیا حالات تھے عربستان کے، اور ایک بیٹی نے، ایک نعمت نے ان تمام حالات کو انا شانی عطا هو الاکثر کر کے دکھایا. ایک بیٹی اس طرح سے سامنے آئی کہ سب نے دیکھ لیا. ہم جانتے ہیں جب آغاز رسالت ہوا ہے جو دعوت ذوالعشیرہ سے ہوا اور پھر ایک ایسے مقام پر آیا جہاں پر کافر اتنے جری ہو گئے، مشرک اتنے جرأت مند ہو گئے کہ جناب رسول خدا کو نماز کی حالت میں بھی دیکھتے تو آپ کے اوپر آ کر کثافت پھینک دیتے. اگر ہم ابو جہل جیسے انسان نے جس نے یہ توہین کی میرے آقا کی، اگر اس جیسے انسان جس کے پاس مال و دولت بھی، جس کے پاس ظاہری ہیبت بھی تھی اور سب سے بڑھ کر معاشرے پر اس کا انفلوئنس بھی تھا، لوگ اس کے سامنے جھک جاتے تھے، جب ابو جہل نے یہ خطا کی، کہتے ہیں کہ اس وقت رسول کے کاندھے سے وہ کثافت ہٹانے والا کوئی نہ تھا. پڑی رہی، اتنی دیر پڑی رہی کہ بعد اس جگہ سے نکلی اور شہر میں پھیلی اور جناب سیدہ کے کانوں تک پہنچی. اتنی دیر کسی میں جرأت نہ ہوئی کہ وہ آ کر رسول کے کاندھے سے کثافت کو ہٹا سکے اور رسول خدا منتظر رہے کہ میرا ناصر آئے، مدد کرنے والا آئے اور دیکھیں کہ کون ہے جو میرے اس مقصد میں میرے ساتھ ہیں. رسول کا لشکر بھی سامنے چاہتے تھے لے کر آئیں، اسی لیے رسول اللہ نے بھی اس کثافت کو اپنے اوپر رہنے دیا. یہاں تک کہ بات پھیلتی ہوئی جناب سیدہ کے کانوں سے ٹکرائی.
4 سال کی تھی، 4 سال کی، جب آپ دوڑتی ہوئی مسجد میں آئیں اور آپ نے رسول اللہ کے شانوں سے اس کثافت کو ہٹایا اور اس کے بعد آپ نے ابو جہل کو مخاطب کیا اور اس سے کہا کہ کیا تجھے حیا نہیں آتی، ایک ایسے انسان کے ساتھ غلط کرتا ہے جس نے تیرے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں کیا۔ پورا مدینہ، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ 4 سالہ اس بیٹی کی جرأت کو دیکھ کر حیران ہوا کہ یہ بولی بھی ہے تو ابو جہل کے سامنے، جہاں پورا شہر خاموش تھا، اور یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک باقی ہے۔ عورت کو بولنا سکھایا ہے بی بی نے، اپنا حق مانگنا سکھایا ہے، اور ہمیشہ سے ادیان الہی، چاہے اگر ہم حضرت آدم سے اس کا آغاز کریں اور اسلام تک لے کر آئیں، کوئی دور ایسا نہیں ہے جس میں خواتین کی کنٹریبیوشن کے بغیر پیغام حق پھیلا ہو، چاہے وہ کربلا ہو، چاہے وہ مکہ ہو، چاہے وہ مدینہ ہو، چاہے وہ سامرا و کاظمین ہو، یا چاہے وہ آج کا دور ہو۔ اگر ہم شروع کریں صدر اسلام سے، جہاں سے اسلام کا آغاز ہوا ہے، بطور خاص ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے جب اسلام کا آغاز کیا، آپ کے پاس جو معاشرتی اسٹینڈرڈز تھے، معیارات تھے، ان اقدار کے مطابق کچھ بھی نہ تھا۔ مال ہونا چاہیے تھا، مال نہیں تھا۔ معاشرے میں بہت بڑا جنگجو، دلیر، بہادر یا ایک سخت آپ کا امپیکٹ ہونا چاہیے، نہیں تھا۔ یتیم تھے، لوگ ڈرتے نہیں تھے مولا رسول اللہ کے نام سے۔ پھر اس کے بعد آپ کا قبیلہ اتنا بڑا ہو کہ اگر کوئی شخص آپ کی جانب آنکھ اٹھا کر دیکھے تو قبیلے والے اس کی آنکھیں نکالنے کے لیے تیار ہوں، جنگجو قبیلے سے ہوں۔ رسول اللہ اس قبیلے سے بھی نہیں تھے، گھر سے بنی ہاشم مشہور تھا شہامت و دلیری میں، لیکن لڑنے والے نہیں تھے، عزت و شرف والے تھے۔ خانہ کعبہ کی کلید برداری ان کے پاس تھی، یہ ان کا اعزاز تھا، جو اس وقت کے زمانے کے جتنے بھی معیارات تھے ان میں سے کچھ بھی رسول اللہ کے پاس نہیں تھا، سوائے عزت و شرف کے، سوائے آپ کے اپنے کردار عالیہ کے، جو صادق اور امین ہونا آپ کو لقب دیا گیا، جس کے سامنے ہر کوئی اپنا ماتھا جھکا دیتا تھا کہ ان کے پاس کردار ہے، یہ اچھے شریف لوگ ہیں۔ ہاں، کوئی معیار نہیں تھا۔ جو معاشرتی معیارات جو رسول اللہ کا سب سے بڑا تعاون دیا وہ جناب خدیجہ نے دیا، معاونت کی ہے، مال لے کر آئی ہیں، دولت لے کر آئی ہیں، انفلوئنس لے کر آئی ہیں لوگوں میں، جو ایک نام یا ایک چرچا تھا، اور کس طرح لے کر آئی تھی۔ زمانہ جاہلیت میں رہنے والی خاتون ہے، لیکن اس کا امتیاز مال و دولت سے بڑھ کر یہ ہے کہ نام خدیجہ ہے، لوگ طاہرہ بلاتے ہیں، یہ پاک ہے، یہ عام لوگ پاکیزہ کہتے ہیں اسے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر دیکھتے ہیں کہ صدر اسلام میں، جہاں رسول خدا کی کمپلیٹ شخصیت ہے، انک لعلی خلق عظیم ہے، وہاں پر معاون پھر بھی چاہیے ہے۔ جس طرح ہم نے دوسری جگہ ایک مثال دیکھی، امیر المؤمنین شجاعت، شہامت، جوامردی، دلیری ہر جہت سے ثابت ہے، لیکن پھر بھی جب عباس جیسا بیٹا چاہیے تو کہتے ہیں کہ شجاع بیوی کا ساتھ چاہیے ہے۔ اسی طرح رسول خدا نے بھی اپنے کردار عالیہ کو کافی نہیں سمجھا معاشرے کو تبدیل کرنے کے لیے، بلکہ اپنے لیے ایک معاون کو تلاش کیا، اور جناب خدیجہ کی شکل میں آئیں۔ قصہ مختصر یہ کہ ہم جانتے ہیں جناب خدیجہ نے اپنا سارا مال لگا دیا۔ مال کتنا تھا؟ اتنا تھا کہ اگر جناب خدیجہ کی جیولری کو، تمام زیورات کو ایک جگہ رکھ دیا جائے اور اس کے پیچھے کسی بندے، کسی شخص کو بٹھا دیا جائے تو کہتے ہیں کہ کوئی فرق نظر نہیں آتا، صرف زیور اتنا تھا۔ اونٹوں کی قطاروں کے بارے میں آپ نے سنا کہ وہ کتنی طولانی ہوا کرتی تھی، سرا نہیں ملتا تھا، اور ان کا گھر ایسا تھا کہ جیسا مکے میں کسی دوسرے کا گھر نہیں تھا۔ ایک چھوٹی سی چیز بیان کرتی چلوں، تنہا جناب خدیجہ کا گھر تھا جو 3 منزلہ تھا۔ سب بڑے بڑے جتنے بھی تاجر تھے، سرداران قبیلہ تھے، سب کے 2 منزلہ گھر تھے، خدیجہ کا گھر 3 منزلہ تھا، اور وہ پرومیننٹ کس طرح ہوتا تھا کہ تیسری منزل سے لے کر سب سے پہلی منزل تک، کیونکہ گرم علاقہ تھا عربستان کا، اس گرمی کو بچانے کے لیے پردے باہر، گھر کے باہر سے لٹکائے جاتے تھے، اور وہ سندھی ابریشم جسے ہم انڈین سلک کہتے ہیں،
وہ سندھی ابریشم تھا جو تیسری منزل سے لے کر پہلی منزل تک لٹکایا جاتا تھا تاکہ دھوپ اندر نہ آ سکے. اور یہ وہ ہندی ابریشم تھا جس کو پہننے کی تمنا اس زمانے کے سرداروں کی بیویاں کیا کرتی تھی. وہ جناب خدیجہ کے گھر کی زینت ایسی تھی، آرائش ایسی تھی کہ وہ باہر سے لٹکے ہوئے ہوا کرتے تھے. جس کے پاس اتنی دولت تھی، اتنا سرمایہ تھا، جس کے آگے بڑے بڑے جہلا آ کر جھک جاتے تھے اور کہتے تھے آپ پاک ہیں، سب کچھ لٹا دیا. قصہ مختصر، سب کچھ لٹا دیا. اور جب لٹا دیا تو کسی نے تانا دیا اور کہا ہے خدیجہ تو کس اسٹیج پر آ گئی، کس نہج پر آ گئی؟ تو بیوی نے جواب دیا اور کہا تم سے کس نے کہا؟ میں نے لٹایا ہے، میں نے دے دیا ہے. مجھ سے پوچھو، میں محمد کو دیتی نہیں ہوں بلکہ حقیر دے کر عظیم لیتی ہوں. مختصر سی چیز دے کر دیتی ہوں اور ابدی چیز ہمیشہ رہنے والی لیتی ہوں. میں دنیا دیتی ہوں اور دارین لے رہی ہوں. بس خدیجہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچتی تھی کہ میرے ہاتھ سے کچھ جا رہا ہے، اس پر نظر تھی جو آ رہا ہے. اور ایک رمز جو یہاں بیان کرتی چلوں کہ کس چیز نے خدیجہ کو طاہرہ بنایا، کس چیز نے خدیجہ کو ملیکہ بطحہ بنایا. یا پھر ہم کہیں کہ وہ زمانہ جاہلیت کی تھی لیکن تمام ایتام، تمام مساکین کے لیے ماں تھی. ام الفقراء کہا جاتا تھا، فقیروں کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی. میں بریکٹ میں بیان کرتی چلوں جناب خدیجہ کو جو ممتاز کیا ہے باقی معاشرے کی عورتوں سے جو ناچنے گانے میں یا دوسری ویلیوز میں، غلط ویلیوز میں نہیں گئی، ان کی عادت یہ تھی کہ انہوں نے اپنے گھر کا ایک حجرہ بنا رکھا تھا جہاں صرف درس ہوتا تھا، علمی مسند سجتی تھی. آپ کے کزن تھے ورقہ بن نوفل، جن سے آپ بہت ساری نالج جو گزشتہ کتابوں میں ہے اور آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھتی رہتی تھی، کیونکہ علمی شخصیت تھی، علم دوست تھی اور جاننا چاہتی تھی کہ گزشتہ کتب میں کیا کیا ہے، اس زمانے کے علماء فقہا کیا کہتے ہیں، اور اس سے ہمیشہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھتی تھی، ہمیشہ اپنے علم میں اضافے کی طلب میں. اسی وجہ سے وہ جانتی تھی کہ اس وقت جو کچھ معاشرے میں ہو رہا ہے یہ غلط ہے. اسی مکے میں جہاں میں رہتی ہوں یہاں سے ایک یتیم اٹھے گا اور جو صحیح دین ہے اس کا اعلان کرے گا. اور پورے مکے میں اس وقت تنہا جناب خدیجہ کی ذات ایسی تھی کہ جو منتظر تھی اس آخری نبی کے. یہاں تک کہ روایت نے کہا کہ ورقہ بن نوفل سے جناب خدیجہ نے پوچھا اور کہا کہ جو جو باتیں ہم بتاتے ہیں وہ سب ظاہر ہو چکی ہیں. جس طرح اس وقت ہم آخری حجت کے انتظار میں ہیں اور ہم دیکھتے ہیں نشانیاں کیسی ہیں اور اپنے لیے وقت کی ساتھ ساتھ تیاریوں میں رہتے، یہی کیفیت ان کی تھی. اور انہوں نے جب دیکھا کہا کہ جتنی تیاریاں، جتنی نشانیاں ہم بتاتے ہیں سب ظاہر ہو چکی ہیں. کیا اس وقت وہ شخص اس شہر میں موجود ہے جس کے نبی ہونے کا خیال کیا جاتا ہے؟ تو ورقہ بن نوفل نے دیکھا اور کہا میں ایک شخص کے ماتھے پر وہ نور دیکھتا ہوں، اگر ہو سکے تو اسے بلاؤ. جناب خدیجہ نے اپنے غلاموں کو بھیجا، رسول اللہ ان کے گھر میں آئے اور پھر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں اس کی پشت دیکھتا ہوں، اگر مہر نبوت ہوئی تو یہی وہ شخص ہے. لہذا آپ کی پشت مبارک کو دیکھا گیا جس پر مہر نبوت کو دیکھا. ورقہ بن نوفل نے کہا یہی وہ شخص ہے جو اسی قبیلے سے ہے، انہی نشانیوں کے ساتھ ہے اور اس کی پشت پر وہ مہر بھی لگی ہوئی ہے. یہی وجہ ہے کہ جناب خدیجہ نے اپنی جانب سے پہل کی تھی، کسی شخص کے لیے نہیں، اس ہدایت کے لیے، اس تکمیل انسانیت کے لیے جو وہ دیکھ چکی تھی کہ رسول کے اندر ہے. لہذا کیونکہ وہ ایک علمی شخصیت تھی اس لیے آپ زمانے کی جاہلیت سے دور رہیں اور آپ نے اپنے آپ کو ایک ممتاز اور ایک بہتر شخص کی شکل میں اسی معاشرے میں اپنی حیثیت کو ثابت کیا. اور یہ سلسلہ چلا اور کہاں تک آیا جہاں پر ہم جانتے ہیں جناب خدیجہ کے اوپر وہ نہر آئی جہاں شعب ابی طالب میں آپ کے پاس کفن تک نہیں تھا. اس حد تک دنیا میں
یا اس حد تک مقصد دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہیں. اور جب کفن نہیں تھا، شیب ابی طالب تھی، ہم سب جانتے ہیں، تو جناب خدیجہ نے یہ پیغام کس طرح سے رسول اللہ تک پہنچایا. اپنی بیٹی سے کہا، اے فاطمہ بابا سے کہیے مجھے حیا آتی ہے، ان سے ایسی چیز کا مطالبہ کروں جو ان کے پاس نہیں ہے. میرا وقت رحلت نزدیک ہے اور میں دیکھتی ہوں کہ میرے پاس بعد از مرگ ڈھانپنے کے لیے تن پر کچھ بھی نہیں ہے. ان سے کہیے کہ مجھے ان سے مانگنے میں حیا آتی ہے. جس نے اپنی ساری دولت دی ہو اس کو ایک کفن کا سوال کرتے ہوئے کس احترام کے ساتھ یہ پیغام بھیجا. لہذا روایت ہے کہ رسول اللہ تک جب یہ پیغام آپ کی بیٹی نے پہنچایا ہے جناب سیدہ کونین نے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے سر پر جو امامہ ہے، دوسری روایت میں ہے جو آپ کے تن پر کرتا تھا، آپ نے وہ بطور خاص جناب خدیجہ کے لیے رکھا. اور جب خدا نے یہ دیکھا کہ جناب خدیجہ سوال کر رہی ہیں تو ان کے لیے جنت سے کفن آیا. یہ تنہا وہ ہستی ہے روئے جناب خدیجہ وہ تنہا ہستی ہیں تمام عورتوں میں روئے عرض پر جس کو 2 کفن ملے، اور دونوں کفن میں سے ایک کفن رحمت للعالمین کی جانب سے تھا، دوسرا کفن رب العالمین کی جانب سے، جو اللہ نے اور اس کے رسول سے منسوب چیزیں آپ کے وجود اکثر سے ملی. اور اس طرح سے پہلی مبلغہ اسلام اس دنیا سے رخصت ہوئی. یہ اعزاز و شرف ہے دین کے لیے اپنی تمام تر نعمتوں کو لٹا دینے کا. اور اس کے بعد ہم جانتے ہیں دوسری نہج صدیقہ کونین کی ہے، آپ کی حیات مطہرہ کی ہے، جو آپ کی زندگی رسول خدا کی حیات میں، نبوت کی حیات میں رہی. ہم سب جانتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خاتون آئی، آپ سے سوال کرتی تھی، آپ سے کہتی رہی بہت پوچھ لیا، آپ تھک تو نہیں گئی؟ آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں ایک تھوڑا سا بوجھ دوں اور تم سے کہوں اس بوجھ کو، اس وزن کو اوپر چھت تک پہنچا دو، اس کے بدلے میں تمہیں 100 دینار دوں گی، کیا تمہیں مشکل لگے گا؟ اس میں نہیں، اتنے سے کام کے لیے اگر اتنی اجرت ملے گی بہت آسان ہے. فرمایا یہی کیفیت ہے، تمہارے سوالات چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن جو اس کی جزا ہے وہ بہت زیادہ ہے. لہٰذا مجھے یہ جو وقت تم میرا لے رہی ہو اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے. اس طرح سے اپنی دین کی تبلیغ کو کیا سر انجام. وہ وقت آیا جہاں پر صدیقہ کونین نے وہ انداز اپنایا، وہ طریق اپنایا جو اس سے پہلے اور اس کے بعد بے مثال ہے. کبھی کسی عورت نے دین حق کی ترویج کے لیے وہ انداز نہیں اپنایا. جیسے آپ کی حیات ایسی تھی کہ ہر وقت گھر میں رہتی، مشہور ہے ہاتھ پر چھالے تھے، پاؤں میں ورم تھا، اور آپ کا وجود اطہر ضعیف تھا، کمزور تھی. لیکن جب رسول خدا کی رحلت ہوئی اور حق کے اوپر غصب کرنے کے لیے غلط لوگوں نے قدم بڑھائے ہیں، تو میری بیوی کے خطبے کا ایک جملہ ہے جو میں کہتی ہوں بہت ساری باتیں سمجھانے کے لیے کافی ہے، بہت ہے. آپ جب مسجد میں یا دربار میں تشریف لے گئیں، سب سے پہلے آپ نے اللہ کی نعمتوں کو شمار کیا، اس کی حمد و ثنا کی، رسول کی رسالت کی گواہی دی، علی کی ولایت کا اعتراف کیا، اعلان کیا. اس کے بعد جو خدا نے آپ کو نعمتیں دے رکھی ہیں اس پر اس کی حمد و ثنا کی، پھر رسول اللہ کی تمام تر زحمتوں کو گنوایا. اور اس کے بعد آپ نے بتایا کہ تم کیا تھے، میرے بابا نے تمہیں کیا بنا دیا. پھر بتایا کہ علی تمہارے لیے کن کن محاذوں پر، کن کن سرحدوں پر، کن کن مقامات پر رسول کے معاون رہے اور تمہارے لیے زحمت اٹھاتے رہے. پھر اس کے بعد جو اپنا کردار یا اپنی شخصیت کو بیان کیا وہ ایسے کیا. فرمایا آج اگر میں نے ایک ایسے شخص کو تسلیم کر لیا جو میرے بابا کی مسند پر بیٹھا ہے اور اتنا حکم شرعی نہیں جانتا کہ اولاد کو والدین سے کتنا ارث ملتا ہے، کتنا ترکہ ملتا ہے، تو کل اس مسند پر وہ بیٹھا ہوا ہوگا، ایسا جاہل ہوگا جسے وضو کا طریقہ بھی نہیں آتا ہوگا. بہت ساری باتوں سے پردہ ہٹایا کہ میں کیا بتا رہی ہوں، کس کو بے نقاب کر رہی ہوں.
میں کس انجام کی طرف اشارہ کر رہی ہوں. 1400 سال گزرے ہیں تو اب ہمیں وہ جملہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے بتا دیا تھا اگر جہالت اس منبر کے نزدیک آ جائے گی تو کس طرح سے اسے تار تار کرتی ہے. اگر جہالت کو میں بیٹھنے دوں تو انجام کدھر جاتا ہے ہم جانتے ہیں. پر انجام وہ بیٹھ گیا جس کو واقعتاً وضو اور نماز کا طریقہ نہیں آتا تھا. اسی مسند پر وہ بیٹھ گیا جس نے کہا لعبت بنی ہاشم. بنی ہاشم نے تو ہمارے ساتھ ڈھونگ کیا تھا, ڈرامہ کیا تھا, کھیل کھیلا تھا. نہ کوئی وحی اتری تھی, نہ کوئی کتاب آئی تھی. یہ جو کچھ تھا ان کا ڈرامہ تھا. اسی مسند پر بیٹھا ہوا شخص یہ کہتا تھا کہ اے محمد تو نے سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا, میں وہ کر رہا ہوں اور گناہ میں مبتلا ہوتا تھا. لہذا آپ کے اس ایک جملے نے بتایا کہ فاطمہ الزہرا کسی ایک زمین ٹکڑے کی بات نہیں کر رہی. فاطمہ الزہرا اپنے حق کی بات نہیں کر رہی, بات اس سے بہت آگے ہے. تاریخ اسلام تبدیل ہو جائے گی اگر نہ بولوں. اور جب آپ نے یہ بات پہنچا دی, روایت ہے کہ پورے مکہ و مدینہ کے مہاجرین نے دیکھا کہ فاطمہ ایسے چل کر گئیں جیسے رسول چلتے تھے, اس انداز میں گئیں جس طرح رسالت چلتی تھی. سمجھ میں آتا ہے کہ آپ کے چند جملات کس طرح سے زمین اور آسمان کی حقیقت کو سامنے رکھ سکتے تھے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی مشہور ہے کہ جب امیر المؤمنین آپ کے پاس افسردہ آئے, آپ نے وجہ پوچھی, سوال کیا اور کہا اے علی کیا ہوا, آپ کے چہرے پر افسردگی ہے, کیا لوگ سلام نہیں کرتے؟ تو جواب دیا اب تو وہ نہج آ گئی ہے جہاں میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے. جان گئی کہ ولایت کتنی تنہا ہے. دیکھیے پھر کردار شروع ہوتا ہے. کسی نے بہت اچھی ایک بات کہی تھی کہ مرد جو ہے وہ جان باز ہوتا ہے, یعنی اپنی جان لٹا دیتا ہے. اس کی آخری طاقت یہ ہے کہ وہ اپنی جان دے دے, اور عورت جان ساز ہوتی ہے. ہاں وہ جنم دیتی ہے, وہ جو جان مر گئی ہوتی ہے اس کے اندر روح ڈالتی ہے. خدا نے اپنی صفات میں عورت کے اندر یہ جلوہ رکھا ہے, اس کو ماں بنایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین جب تنہا ہوئے ہیں تو اس وقت ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. اور آپ نے فرمایا علی اگر لوگوں نے آپ کو اتنا تنہا کر دیا, آپ کے خطبے کا حصہ ہے, آپ نے فرمایا علی کو تو مسلمانوں نے ایسا کر دیا جیسے ماں کے پیٹ میں جنین, بچہ سمٹ کے بیٹھتا ہے جو نہ کچھ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. اتنا تنہا کر دیا. پھر آپ نکلی ہیں, اپنے گھر سے گئی ہیں, اور اس طرح سے گئی ہیں جیسے مباہلہ میں گئی تھی, اسی شان سے اسی انداز سے حسنین کے ساتھ علی کے ساتھ. کہتے ہیں کہ اس وقت مدینے میں 300 گھر تھے انصار اور مہاجرین کے. گرچہ یہ عزا کی مجلس نہیں ہے, ولادت کے ایام ہے, لیکن تاریخ کے کچھ گوشے ایسے ہیں جو بتاتے ہیں کہ تبلیغ دین کوئی آسان کام نہیں ہے. روایت ہے کہ آپ جب گئی ہیں اپنے گھر سے نکل کر اسی شان سے نکلی ہیں جیسے مباہلہ میں نکلی تھی. حسن و حسین ہمراہ تھے, امیر المؤمنین ہمراہ تھے. فرق یہ تھا کہ رسول خدا وجود ظاہری کے ساتھ نہیں تھے, لیکن آپ کے ما ینطق عن الہوی زبان اقدس, زبان وحی اسی طرح سے بات کر رہی تھی. ایک ایک دروازے پر گئی ہیں, دستک دی ہے, حق علی یاد دلایا ہے. اور آپ نے امیر المؤمنین سے کیا کہا, میں پہلے یہ بیان کرتی چلوں, اے علی لوگوں نے آپ کو جنین بنا دیا, یعنی ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کی طرح کر دیا, لیکن میری جو رسول کے ساتھ نسبت ہے اسے تو نہیں بھلا سکتے, اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. یہ تو سب کو تسلیم ہے کہ میں نبی کی بیٹی ہوں, لہذا میں آپ کے دفاع کے لیے جاؤں گی. مباہلہ کے انداز میں 300 گھروں پر دستک دی. میں یقین سے کہتی ہوں ہم میں سے کبھی کسی نے ایک ہی دفعہ میں 10 گھروں پر بھی دستک نہیں دی ہوگی اور مایوس نہیں پلٹائے گئے ہوں گے. 300 گھروں کے دروازوں پر دستک دی. ایک بات کہی, کیا تمہیں حجۃ الوداع یاد ہے؟
کیا تمہیں غدیر یاد ہے؟ کیا رسول اللہ نے نہیں کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ لوگوں نے سب نے ایک ہی جواب دیا کہ صدیقہ اپنے آنے میں دیر کر دی۔ میں نہیں جانتی 300 دروازوں پر دستک دینا کتنا تکلیف دہ ہے، وہ کتنا بڑا امتحان ہے۔ کتنی دفعہ رکی، کتنی دفعہ ٹھہری، کتنی دفعہ ہاتھ کانپے، کتنی دفعہ آپ کے لبوں میں لڑکھڑاہٹ آئی، کتنی دفعہ آپ رکی ہیں، کتنی دفعہ روئی ہیں، لیکن ہر دروازے پر آپ پہنچی ہیں، حق پہنچایا ہے۔ اور وہ دروازے پر گئی جس کے دروازے پر مسلمان، یہودی، نصرانی، عیسائی، اسیر، فقیر، مسکین، مسافر، ہر ایک کی حاجت روائی ہوئی ہے۔ جس کے دروازے سے دنیا لیتی رہی، وہ جب دروازے پر آئی خالی پلٹا دی گئی۔ لیکن تبلیغ ختم نہیں ہوئی۔ جب دیکھا مسجد میں گئی، انصار اور مہاجرین کو واضح طور پر ان کی تاریخ، ان کی حقیقت اور آنے والے خدشات سے آگاہ کر دیا، اثر نہیں ہوا۔ ہر دروازے پر گئی، اثر نہیں ہوا۔ پھر جناب صدیقہ کونین نے جنت البقیع کا رخ کیا۔ اس زمانے میں جنت البقیع ایک ایسے مقام پر تھا جسے شہر سے باہر حساب کیا جاتا تھا، یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں ہائی وے پر تھا۔ لہذا آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئیں اور وہاں پر بیٹھ کر آپ نے گریہ کیا، جہاں سے قافلے گزرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ ایک خاتون بیٹھی ہے، قبروں پر رو رہی ہے۔ لوگ سوال کرتے اور کہتے یہ کون ہے؟ جواب دیا جاتا اور کہا جاتا یہ رسول کی بیٹی ہے۔ پوچھتے کیوں گریہ کرتی ہے؟ سب کہانی سناتے، پورا شہر جانتا، کسی کے لیے یہ بات مبہم نہیں رہی تھی، سب کے لیے واضح تھی۔ اور جب بتاتے تو لوگ بے ساختہ ایک سوال پوچھتے، جو کچھ یہ کہتی ہے کیا وہ جھوٹ ہے؟ لاجواب ہو جاتے۔ صدیقہ کونین کی اس تبلیغ کے آگے زبانیں خاموش ہو جاتی اور کہتے نہیں، یہ صدیقہ طاہرہ ہے، اس کی صداقت اسلام کے اوپر گواہ بن کر رہی ہے۔ رسول اللہ نے اس کی رضایت کو شرط اسلام قرار دیا ہے، اس کی بنیاد پر دین کامل ہوا ہے، اس کی بنیاد سے تو امامت چلی ہے، یہی شافعہ محشر ہوگی، یہی خاتون جنت ہوگی۔ تبلیغ کا سلسلہ چلا اور اس وقت تک رہا۔ آپ نے سب کی جتنی بھی ائمہ طاہرین کی حیات مبارکہ ہے، سب کے انجام میں دیکھا قبر رسول پر گئے جو مدینے میں تھے یا جنہوں نے مدینے کا سفر کیا۔ صدیقہ کونین جب آخری دفعہ انصار اور مہاجرین کی عورتوں کے ہمراہ آخری دفعہ قبر رسول کی زیارت کے لیے گئی، وہاں پر بھی آپ نے بیان کیا اور فرمایا جو حق تھا وہ میں نے امت تک پہنچا دیا، اس کو میں نے ان تک پہنچا دیا، لیکن اب بھی اگر وہ اس حق کا دفاع نہ کریں اور اگر میں رحمت للعالمین کی بیٹی رحمت نہ ہوتی تو میرے ہاتھ بد دعا کے لیے ہوتے۔ آخری زیارت، آخری عوام میں جو بات تھی وہ بھی تبلیغ، وہ بھی حق کی بات کو پہنچا دینا اور انحراف اور ظلم سے دور رکھنا تھا۔ یہاں تک کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ آنکھ بھی بند ہو گئی، اور جب یہ آنکھ بند ہوئی خدیجہ، فاطمہ اور پھر زینب بنی۔ زینب کی مضبوطی گرچہ زینت ہے، گرچہ خوبصورتی ہے، حسن ہے دین کا، لیکن سمجھ میں آتا ہے خون فاطمی ہے، خون خدیجہ ہے۔ ہاں وہ کردار فاطمہ، کردار خدیجہ، وہ شہامت، وہ جوان مردی، وہ کنٹریبیوشن جو ان کی جدہ نے دیا اور جو ان کی والدہ ماجدہ نے دیا، وہی کردار لے کر جناب زینب کبریٰ، جناب ام کلثوم اور جناب فاطمہ کبریٰ کی ذات ہے، جو کربلا کے بعد مکہ میں اور مدینہ میں اور پھر اس کے بعد شام میں اور کوفہ میں ایک جملہ ضرور نقل کروں گی۔ کہتے ہیں کہ جب مال غنیمت سارا یزید ملعون کے پاس پہنچا تو اس نے اس وقت خلی کو، جس کے پاس سارا چارج تھا، اسے بلایا اور اس سے کہا مجھے ساری روداد سفر سنا، کتنی جگہوں پر لے کر گئے، کہاں کہاں کس طرح سے
اسیروں کو رسوا کیا. اس وقت خولی نے جواب دیا اور کہا کوئی شہر کوئی قصبہ ایسا نہ تھا جہاں ہم نے ان کا تماشا نہ کیا. ہر جگہ لے کر گئے. پھر اس کے بعد پوچھا لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا. خولی کا جواب ہے, خولی بن تمیم جس نے سرے مولا نیزے پر اٹھا رکھا تھا, مشہور ملعون ہے. اس نے جواب دیا, اس نے کہا کہ ہم انہیں ہر جگہ لے کر جاتے تھے تاکہ انہیں رسوا کریں, لیکن یہ بیویاں جہاں داخل ہوتی تھی عزت و شرف سے داخل ہوتی تھی, فاتح بن کر آتی تھی. مقصد کیا تھا دشمن کا کہ ان کی شکست کو سامنے لائیں, لیکن انہوں نے اپنی عزت و شرف سے دین اسلام کی تبلیغ کا پلیٹ فارم بنایا, ثابت کیا کہ ہم حسین کا پیغام لے کر آ رہے ہیں. اور وہیں سے پتہ چلا کہ وہ مسند جو یزید نے اس لیے سجائی تھی, وہ محفل جہاں پر خاص و عام ہر ایک کو دعوت دی گئی تھی تاکہ دکھایا جائے کہ کیسے اسیر لائے جا رہے ہیں, ایک خطبے نے منظر بدل دیا, نقاب پلٹ دیا, واضح کیا کہ یہ عزت والے ہیں, یہ شرف والے ہیں, یہ علم والے ہیں, یہ فصاحت و بلاغت والے ہیں, یہ جوامردی و شہامت والے ہیں, یہ وہ ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ایمان والوں کے دلوں میں رکھا ہے, انہی کے حسب نسب سے رسول خدا ہے, انہی کے حسب نسب سے جعفر طیار ہیں, یہی وہ ہیں کہ جن کے ہی ذریعے سے خدا نے سبطین کی امت کی نسل کو چلایا ہے, انہی کے ذریعے سے خداوند کریم نے علوم الہی کو ہمارے تک پہنچایا ہے. اور جب یہ ساری حقیقت اسی محفل میں جو ان کو رسوا کرنے کے لیے سجائی گئی تھی زینب کبریٰ کے دہن اقدس سے نکلی, منظر بدل گیا. حقیقت سامنے آئی کہ اگر ایک مرد جان دے دے تو کس طرح سے عورت کی شہامت کا, عورت کی جان سازی کا سفر شروع ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں جناب فاطمہ کبریٰ جو بیٹی ہیں سید الشہداء کی, انہوں نے خطبہ دیا شام کی سرزمین پر. آپ کے خطبے سے اور روایت میں ہے کہ آپ کے پاس کچھ امانتیں سید الشہداء کی ایسی تھی جو آپ کی ذات سے مخصوص کر دی گئی تھی, جو آپ نے امام زین العابدین کے حوالے کی. اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں, آپ لوگ سب کے ذہن میں یہ شبہات بھی آتے ہوں گے کہ کیوں بیویاں بعد میں مدینے میں نہیں رہیں. جناب زینب کبریٰ, جناب ام کلثوم اور بہت ساری جناب ام البنین, بہت سی ہستیاں ایسی ہیں جنہیں رہنے نہیں دیا گیا. صرف جناب ام البنین کی ذات تھی جو پلٹ کر مدینے تک پہنچ سکی ہیں, باقی سب کو سفر کی حالت میں رکھا, مسلسل ہجرت میں رکھا. جناب زینب کبریٰ زیادہ عرصہ نہ رہ سکی مدینے میں, کیونکہ جب مدینے میں آئی ہیں اور حقیقت بولنی شروع کی ہے, شام سے جس مجلس کا آغاز ہوا اور پھر وہ کربلا میں اور پھر مدینے میں ہوئی, اس وقت کا ظالم سمجھ گیا تھا کہ اگر ان خواتین کو جو کربلا سے بچی کچی کچھ کمزور خواتین آئی ہیں, اگر ان کو رہنے دیا تو یہ اپنی اس کمزوری کو اتنی طاقت بنا دیں گی کہ میرا لشکر ڈھیر ہو جائے گا. سمجھ گیا تھا کہ ان کی زبان کی طاقت, ان کے بولنے کی طاقت, ان کا سچ کہنے کی طاقت میرے لاکھوں کے لشکر کو غارت کر سکتا ہے. لہذا اسی بنیاد پر جناب زینب و ام کلثوم اور باقی مستورات کو سفر کی حالت میں رکھا گیا. اور ہم جانتے ہیں کہ کسی کا بھی روضہ مدینے میں نہیں ہے, مختلف جگہوں پر سفر کی حالت میں رہی تاکہ کسی ایک مقام پر بیٹھ کر وہ اپنے لیے کچھ ساتھی نہ بنا سکیں, اپنے آپ کو سیاسی طور پر یا تنظیمی طور پر منظم نہ کر سکیں. اور پھر اس کے بعد ہم جانتے ہیں یہ سلسلہ تھا جو چل پڑا اور آج تک جناب زینب, جناب فاطمہ, جناب خدیجہ, یہ وہ تین کلیدی کردار ہیں اسلام کے جنہوں نے عورت کو عوام سے اٹھا کر قائد بنایا ہے, سردار بنایا ہے, منبر تک پہنچایا ہے, نصیحت کرنے والا بنایا ہے. آج کیوں منبر سجتے ہیں, عورتوں کی محفل ہوتی ہے, یہ طریق اسلام سے پہلے کبھی کہیں نہیں تھا. چاہے وہ زنے فرعون کیوں نہ ہو, سب کچھ تھا, طاقت نہیں تھی کہ وہ ایسے اپنے لیے دربار سجاتی, اپنے لیے محافل سجاتی, اپنی طاقت کو بیان کرتی. اسلام نے عورت کو یہ طاقت دی.
خدیجہ نے عورت کو عوام سے خواص تک پہنچایا ہے، جناب فاطمہ نے خواتین کو لیڈرشپ دی ہے، جناب زینب کبریٰ نے عورت کو ریولوشنری رول دیا ہے کہ تم انقلاب برپا کر سکتی ہو، تم مردوں کا جہاں پر انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے ابتدا کر سکتے ہو، تم زخمی علم کو تا قیام قیامت چلا سکتے ہو۔ اور یہ وہ سب سے بڑا امتیاز ہے اسلام کا کہ آج اسی در سے ہم جیسے جاہل تھوڑے سے لفظ لے کر ایک ایسے مقام پر بیٹھتے ہیں جو رسول سے منسوب ہے، جو رحمت للعالمین سے منسوب ہے۔ اتنا بڑا مقام، کتنا کامیاب کیا عورت کو، کتنا سر بلند کیا ہمیں، کتنی عزت دے دی ہمیں، کتنا مقام دیا ہمیں، کتنا اعتماد دیا ہمیں۔ اگر میں یہ کہوں غلط نہیں ہے، ہمیں ہمارے حق سے زیادہ مل گیا، ہمیں ہماری توانائی سے بڑی چیز دے دی، ہمیں ہماری حیثیت سے بہت زیادہ دے دیا، اور وہ رخ دکھایا ہے جو اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی کبھی کسی کو نہیں دے سکتا۔ اور یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور ہمارے لیے محل تبریک ہے، مبارکبادی کا مقام ہے کہ یہ اختصاص تشیع کا ہے۔ کسی اور جگہ آپ کو اتنی ساری لیڈرشپ خواتین میں نہیں ملے گی جتنی آپ کو جتنی لیڈرشپ یہاں پر ملتی ہے، جتنی زیادہ بولنے کی طاقت، اپنے حق کو بیان کرنے کی، ایک مقصد کے ساتھ، ایک بہت خوبصورت اور بہت واضح ویژن کے ساتھ کہیں نہیں ملتی۔ اور یہ اسلام کا سب سے بڑا امتیاز ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں اتنے لاڈ سے رکھا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں، اسپیشلی ان ینگ مدرس کے لیے کہ جن کی بیٹیاں بالغ ہونے والی ہیں یا تازہ بالغ ہوئی ہیں، کہ ہمیشہ انہیں یہ بتائیے کہ اسلام نے آپ کو وہ دیا ہے جو کسی مرد کو نہیں دیا۔ 9 سال میں بالغ ہو گئے، 9 سال میں اللہ نے آپ کے لیے دروازہ رحمت کو کھول دیا، آپ کے لیے جزا کا سلسلہ کھول دیا۔ کیا 12 سال کے لڑکے کو ثواب ملتا ہے؟ واللہ عالم، اللہ جانتا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے نہیں ملتا، ہم نہیں کہہ سکتے ملتا ہے، ہو سکتا ہے ان کے والدین کو ملتا ہو، اس کا کھاتا نہیں کھلا، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے جزا کا راستہ ابھی نہیں کھلا، لیکن 9 سال کی بچی کے لیے جزا کا راستہ کھل گیا ہے۔ وہ 1 گلاس پانی بھی پلاتی ہے تو اس کے بدلے میں جزا لے لیتی ہے، وہ اگر ایک چھوٹی سی نیکی بھی کرتی ہے اس کے بدلے میں اس کے لیے جزا ثواب مل جاتا ہے۔ تو یہاں پر اگر ہیومن رائٹس کی بات کی جائے تو کس کو زیادہ رونا چاہیے، ایک عورت کو یا مرد کو، ایک بچی کو یا ایک لڑکے کو؟ ایک لڑکی کو بہت جلدی خدا نے اپنی رحمت کے دروازے کے اندر بلا لیا، بہت کچھ اس کو دے دیا ہے، بہت کچھ عنایت کر دیا ہے، بہت ساری اپرچونٹیز دے دی ہیں، بہت سارے مواقع دے دیے ہیں، جبکہ مرد کے لیے دروازہ بند ہے۔ اور یہ بہت بڑی عنایت ہے، یہ بہت بڑا کرم ہے، یہ بہت بڑا لطف ہے جو خدا نے ہمارے لیے مخصوص رکھا ہے۔ اسی لیے میرے مولا فرماتے ہیں کہ اکثر الخیر فی النساء، سب سے زیادہ خیر، سب سے زیادہ بھلائی عورتوں میں ہے، اور وہ بھلائی یہی ہے کہ خدا نے اپنی رحمت کے دروازے کو ہمارے لیے جلدی کھولا۔ اس سے بڑا احسان یہ کیا، ہم جانتے ہیں کہ خدا کے نزدیک قبولیت دعا یا قبولیت عبادت کی علامت کیا ہے؟ آنسو۔ روایت ہے میرے مولا کی، فرماتے ہیں اگر آنکھ سے آنسو آ جائے تو سمجھ جاؤ خدا نے دعا سن لی۔ ہاں البتہ اگر وہ آنسو اللہ کی خشیت، اس کی رضایت کے لیے آیا، اپنے دکھڑے پر آیا تو وہ تو ہمارے لیے ہے نا۔ اگر اللہ کے لیے آنسو بہا ہے، اس سے امید سے منسوب ہو کر آنسو بہا ہے تو اللہ نے دعا قبول کی۔ وہ دعائے کو میل کا بھی جملہ ہے، وہ صلاح البکا، کہ ہمارا ایک ہی اسلحہ ہے بکا کرنا، فریاد کرنا، پکارنا۔ خدا نے یہ جو اسلحہ ہے یا یہ جو قبولیت کی نشانی ہے، یہ کرم ہے جو خدا نے عورت پر کیا ہے۔ مرد کے آنکھ میں اتنی جلدی آنسو نہیں آتا، وہ اتنی جلدی فریاد نہیں کرتا، اس کی نیچر سے خدا نے دور رکھا ہے۔
ہماری نیچر سے اللہ نے اس چیز کو نزدیک رکھا ہے. ہم بہت جلدی خدا کے قریب پہنچ سکتے ہیں، جلدی بھی، 9 سال کی عمر میں بھی، اور تیزی سے بھی، بہت تندی سے بھی، بہت آسانی سے بھی، کیونکہ ہماری نیچر ہی اللہ نے خواتین کی ایسی بنائی ہے. تو اسلام نے جو ہمیں دیا ہے وہ ہماری حیثیت سے، ہمارے مقام سے بہت برتر ہے. پروردگار عالم ہماری ان چھوٹی چھوٹی صلاحیتوں کو ابھارنے کی، اس کو راہ حق پر چلانے کی توفیق عنایت کرے، اور انشاءاللہ ہم جتنا ہو سکے راہ حق میں، دین حق کی تبلیغ اور ترویج کے کام میں اپنے حصے کو، اپنے خطرے کو ڈالتے رہیں، اور وجود امام زمانہ کو اپنے آپ سے راضی اور خوشنود کرتے اور مدرسۃ القائم کے اس فرش کو ہمیشہ اسی طرح آباد اور مسندوں سے سرفراز رکھے، اور انشاءاللہ یہاں سے بہت ساری حق کی باتیں تمام عوام و خواص تک پہنچتی رہے، اور انشاءاللہ ہمارا ہر عمل امام الزمانہ کے ظہور میں تعجیل کا سبب بنے. اور پروردگار اس محفل میں جتنی بھی مومنات شریک ہوئی ہیں ان سب کی دلی حاجات کو برابر فرما، اولاد، ان کے مال دولت، ان کے رزق روزی میں برکت اور خیر کا سبب بنا دے، اور ان کے امتحانات کو ان کے لیے باعث مصلحت قرار دے. ارحم الراحمین ہمارے گناہان صغیرہ اور کبیرہ کو معاف فرما، اور ارحم الراحمین میرے آقا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. انک علی کل شیء قدیر. ومحمد وعلی یا مولا یا صاحب السماء